یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ کلام میں سے مقدس مرکز رسول کی مارفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا دوسرا باب ہے اور آیت مبارکہ 18 سے خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے۔ مقدس مرکز رسول کی مارفت لکھا گیا انجیل بیان، دوسرا باب اور آیت مبارکہ 18 سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں کچھ اس طرح سے رقم ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روز آتے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کلام مقدس میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین، ہاللویا۔ سو تشریف رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، بیٹھیے۔ میرے عزیزو، یہ دو آیت مبارکہ جو ہم نے مرکز کی انجیل کے دوسرے باب میں سے دیکھی، 18 اور 19، یہاں پر معاشرے کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پارسا، بڑا صاف سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا پیور سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی گستاخی اور کوئی حکم عدولی نہ ہے، اور ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا کے حضور جھکنے والے ہیں، ہم خدا سے مانگنے والے ہیں، ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اس لیے کم تر سمجھتے تھے کہ شاید یا وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں، اس میں یوحنا کے شاگرد بھی شامل ہیں، اور اس میں اس وقت کا جو مذہبی طبقہ ہے فریسی لوگ، وہ بھی، ان کے شاگرد بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ یسوع کے پاس آ کر اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے مالک، یسوع، استاد، خداوند، ربی، کیا وجہ ہے کہ یوحنا کے شاگرد بھی روزے رکھ رہے ہیں، فریسیوں کے شاگرد بھی روزے رکھ رہے ہیں، تیرے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، جنہیں تو شاگرد کہتا ہے، جنہیں تو اپنے ڈسائپل کہتا ہے، جو تیرے شاگرد ہیں، جو تیرے فالوور ہیں، جو تیرے پیچھے ہیں، جو تیری تعلیم کو سن رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جب یہ روزہ رکھتے ہیں، اور اگر یہ روزے سے ہیں، اگر یہ روزے رکھنے والے ہیں، اور واقعہ ہی میں ان کا روزہ خدا کو پسند ہے، تو پھر انہیں حلیم ہونا چاہیے، پھر ان کے اندر جو ہے یہ حلیمی ہونی چاہیے، ان کے اندر برداشت ہونی چاہیے، ان کے پاس سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے، اور جب یہ خداوند یسوع کے پاس آتے تو پھر برکت پاتے۔ یسوع نے کہا، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بنانا۔ میرے عزیزو، یہ متی کی انجیل کے 6 باب کے اندر ہمیں ملتا ہے 16ویں آیت میں۔ عزیزو، یسوع یہ چاہتا ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ دل سے کی جائے۔ اب یہ لوگ یسوع کے پاس آ کر یہ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو یسوع کی تعلیم سننے والے ہیں ان کو چھوٹا بیان کرنے کی کوشش کی
جا رہی ہے، اور آج بھی کلیسیا کے ساتھ اس معاشرے کا، اس دنیا کا یہی رویہ ہے۔ آج بھی کلیسیا کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، آج بھی کلیسیا پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آج بھی کلیسیا کو بول مارے جا رہے ہیں، آج بھی کلیسیا کو لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آج بھی کلیسیا کی توہین کی جا رہی ہے، تذلیل کی جا رہی ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، اور یہی بات ان لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھ رہے ہیں، فریسیوں کے شاگرد بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن تیرے شاگرد جو ہے یہ روزہ نہیں رکھتے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں، شاید ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے اس کے اندر روزہ شامل نہیں ہے، یا یہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے، یا ان کی تعلیم کوئی اور ہے، اور یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ یسوع پر الزامات لگانے کا اضافہ ان کی زندگی میں اور ہو جائے۔ لیکن یسوع وہاں پر ایک سوال کرتے ہیں، یسوع نے وہاں پر ایک بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بات ان فریسیوں کے شاگردوں سے، ان یوحنا کے شاگردوں سے، اور وہاں پر کھڑے لوگوں سے، وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا برات کے اندر جانے والا شخص، برات میں شامل براتی روزہ رکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، اور برات خوشی کا ایک ایونٹ ہے، خوشی کا ایک وقت ہے، خوشی کا ایک لمحہ ہے، اور خوشی کا ایک وقت ہے، اور اس میں لوگ کھاتے پیتے اور خوشی مناتے ہیں۔ کیا دولہا جب تک براتیوں کے ساتھ ہے، براتی جب تک دولہے کے ساتھ ہیں، جب تک یہ محفل شادی کی چل رہی ہے، کیا براتی روزہ رکھیں گے؟ نہیں، براتی روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ دولہا ہے، اور دولہا اس بات کی علامت ہے کہ خوشی کا وقت ہے، خوشی کے لمحات ہیں، اور خوشیوں میں اضافہ اچھے اچھے کھانوں سے کیا جاتا ہے، اچھے اچھے مشروبات سے کیا جاتا ہے۔ اور یسوع نے یہی بات انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ یسوع ہمارا دولہا ہے، اور جب دولہا ہمارے ساتھ ہے تو پھر میرے عزیزو ہمیں خوش ہونا ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یسوع نے کہا وہ وقت بھی آئے گا جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ یسوع نے اپنی موت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ وقت آئے گا دولہا جدا کیا جائے گا، یہ الگ ہو جائیں گے دولہے سے، دولہا ان سے چھین لیا جائے گا، یہ دولہے کے بغیر رہ جائیں گے، اور اس وقت یہ روزہ بھی رکھیں گے، اس وقت یہ روزہ رکھیں گے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس سے ہمیں مختلف وقتوں میں، مختلف دور کے اندر، مختلف انبیاء کرام کی زندگی کے اندر روزے کی عبادت نظر آتی ہے، مختلف بہنوں کی زندگی میں روزے کی عبادت نظر آتی ہے، مختلف قوموں کے رویوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی تہذیب کے اندر ہمیں روزہ نظر آتا ہے، اور روزہ رکھا جاتا ہے جب خدا کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب خدا کے لوگ اس کے حضور جڑتے ہیں اور روزہ رکھ کر عبادت کرتے ہیں، تو خدا حالات کو بدل دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں آسمر ملکہ کی طرف، آسمر کے دور میں اس وقت کے بادشاہ کی انگوٹھی سے، بادشاہ کی مور سے ایک حکم جاری ہوا کہ تمام علاقہ کے اندر، تمام مملکت کے اندر بادشاہ کے حکم نامے میں یہ لکھا تھا جہاں جہاں یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن خدا کے اپنے کام ہے، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک روزہ رکھا گیا ہے 3 دن کا، وہاں پر 3 دن تک روزے کے بعد ایک
اور بادشاہ نے یہ پھر حکم دیا ہے کہ اب یہودی مقابلہ کرے اور جو انہیں مارنے کے لیے آئے وہ ان پر حملہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنی قوم کو روزے کے وسیلہ سے آزاد کر دیا ہے. ہلیلویا. آج بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں، آج بھی جو زندگیاں روزے میں ہوتی ہیں، انہیں ایمان رکھنا چاہیے کہ روزے کے ساتھ کی گئی دعاؤں میں آج بھی وہی طاقت ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. جب ہم چھپتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو برکتوں سے بھر دیتا ہے. لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے یا مکر کی بات اس کے ہونٹوں پر آئے. میرے عزیزو، یہ بڑی اچھی عبادت ہے روزہ. اور جب روزہ رکھا جاتا ہے، ہم اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنے بدن کو دکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا دھیان جو ہے ہمارے خدا کی طرف ہو اور ہم یہ جانیں کہ ہمارے لیے اس نے کیسے کیسے دکھ برداشت کی ہے یسوع نے، اور اس کے دکھوں کو یاد کرنے کا یہ وقت ہے. اور بے شک ہمیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کالے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رونے چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند یسوع صلیب پر مر گیا. وہ مرا ضرور تھا، لیکن بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور اب ابد زندہ رہوں گا. ہلیلویا. تو جو زندہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیشہ اپنا فضل اور اپنا رحم اور اپنی قدرت سے ہمیں سنبھالتا ہے. روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے وفادار ہونا ہے، ہم نے حلیم ہونا ہے، ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے، ہم نے اسے ماننا ہے، ہم نے اسے خداوند ماننا ہے، ہم نے شافی ماننا ہے، آقا ماننا ہے، نجات دہندہ ماننا ہے اور اپنا خداوند قبول کرنا ہے. جب ہم جھکیں گے تو اس کی برکتوں سے بھر جائے گا. اور وہ آج بھی اپنے ہاتھوں کو ہمارے لیے پھیلائے ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہ اتنا عالم سے تمہارے لیے تیار ہے، اسے میراث لے لو. اور اس میں وہی جائیں گے بائبل مقدس کے مطابق جن کے جامے برے کے لہو سے دھلے ہوں. آج وقت ہے صلیب سے بہتی دھارا میں دھل جائیے، صلیب سے بہتے لہو سے اپنے آپ کو صاف کر لیجئے، دھو لیجئے، نہا لیجئے اس دریا کے اندر جو صلیب سے کلوری سے بہتا ہے. یہ دریا جہاں تک جاتا ہے یہ زندگی بانٹتا جاتا ہے. اگر زندگی چاہیے، ہمیشہ کی زندگی چاہیے، تو پھر اس دریا میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے، نہانے کی ضرورت ہے، گوتا لگانے کی ضرورت ہے اور یسوع کو پہننے کی ضرورت ہے. جب ہم اسے پہن لیتے ہیں تو ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا اپنا فضل اور رحم کرتا ہے اور جو زندگیاں اس کے حضور جھکتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، ان کے وسیلہ سے پھر وہ اس زمین پر معجزات کو وقوع میں لاتا ہے. آج وقت ہے کہ ہم اسے قبول کریں، روزے رکھ کر اور مناجات کر کے، گیت گا کے، حمد و ستائش کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دے اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہم سب کو چھوئے گا اور برکت دے گا. سو خداوند آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے، اس چھوٹے سے میسج کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی بڑی برکت دے. آمین.